میں ہوں آپ کا میزبان وقاص چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ آف پاکستان۔ جی ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہے حافظ ذیشان صاحب، جن کی عمر 17 سال ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا پیدا کیا، لیکن ان کے پاس جو فن ہے وہ بہت قابل تعریف ہے۔ یہ ان کی تلاوت میں اتنی اچھی آواز ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور یہ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ ان کی کہانی، ان کی موضوعاتی جانتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ ٹھیک، شکر اللہ کا۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ بچپن سے نابینا تھے یا اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے آپ نابینا ہو گئے؟ نہیں سر، میں بچپن سے بلائنڈ ہوں۔ اچھا، آپ بچپن سے ہی بلائنڈ ہے جی۔ تو آپ نے جو ہے تلاوت کلام پاک، آپ نے جو ہے جہاں سے قرآن حفظ کیا، وہ ایک ہوتا ہے قاری صاحب سے حفظ کرنا، ایک جو نابینا لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل قرآن پاک ہوتا ہے۔ آپ نے کس سے حفظ کیا تھا؟ جی میں نے قاری صاحب سے حفظ کیا زبان۔ اچھا، جس قاری صاحب سے آپ نے حفظ کیا ان کا نام کیا تھا؟ اس کا نام سر قاری نصیر احمد صاحب۔ قاری نصیر احمد صاحب، ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی کاوش، تعالیٰ انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہیں صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ یہ بتائیں، جو نابینا لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو چھڑی ہوتی ہے اس کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں؟ ہاں جی سر، اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے۔ اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے۔ جی ناظرین، میں آپ کے علم میں بھی اضافہ کرتا چلوں، جو نابینا لوگ ہوتے ہیں، یہ عالمی دنیا میں ایک قانون ہے، ان کے پاس جو چھڑی ہوتی ہے وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، اور ہمیں سفید رنگ کی جس کے پاس چھڑی ہو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ہر طرح سے ہیلپ کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اکیلا کتنا پیدل سفر کر لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں نقشہ کیسے رہتا ہے؟ سر جی، میں ملتان محمود بن قاسم بلائنڈ اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، تو وہاں میں اکیلا جاتا ہوں۔ تقریباً 2-3 سال مجھے ہو چکے ہیں، میں اکیلا جا رہا ہوں وہاں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سارا نقشہ کیسے رہتا ہے؟ آپ کو کبھی بھولے نہیں اس سے کبھی آپ جاتے ہوئے بھول گئے ہوں؟ سر جی، پہلی دفعہ تھوڑی سی مشکلات ہیں، 2 دفعہ آئی ہے، اس کے بعد اب تقریباً میں اکیلا جاتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں۔ جی ناظرین، یہ جہاں رہتے ہیں ان کے گھر سے تقریباً جو ملتان ہے 40 سے 45 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ اکیلے سفر کرتے ہیں اور ان کو پہلی 1-2 دفعہ مشکل ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ ٹھیک طریقے سے اپنے جو ان کا اسکول ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ صاحب، آپ جو ہے نا، آپ کی اتنی پیاری آواز ہے، ہمارے ناظرین کو آپ جو ہے کوئی تلاوت کلام پاک بھی کر کے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی آواز سنی، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ نعت بھی پڑھ لیتے ہیں؟ جی ہمارے ناظرین کو ایک اپنی نعت کی جو آواز ہے وہ بھی سنائیں۔ غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ،
یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے میں عاجز نوں بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نوں بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ذیشان حافظ ذیشان صاحب نے اتنی پیاری آواز میں ہمیں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی. اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیں، آپ نے جو گورنمنٹ نے بلائنڈ لوگوں کے لیے اسکول بھی بنائے ہیں، تو آپ نے کسی اسکول میں داخلہ لیے یا نہیں لیا؟ جی سر، میں محمد بن قاسم بلائنڈ اسکول ملتان میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. آپ کون سی کلاس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ سر میں 4 کلاس میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. 4 کلاس میں تعلیم. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ ماشاءاللہ 4 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ ہیں آپ ان کو، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے حوالے سے آپ ان کو، ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چینل کے ناظرین اور میری حکومت سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حکومت کو، کہ وہ یہ ہے کہ آج کل جو معاشرے میں بلائنڈ لوگ جہاں بھی کہیں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی بازار میں سفر کر رہے ہیں، تو ان کو گداگر سمجھ کر اس کے ہاتھ میں ایسے پیسے تھما دیتے ہیں. تو اس کام سے بلائنڈ جو لوگ ہیں ان کو بہت شرمساری اٹھانی پڑتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلائنڈ پیدا کیا ہے، تو ہماری یہ توہین ہے کہ ہمیں لوگ گداگر سمجھ کر ہمیں پیسے تھما دیتے ہیں یا ہمیں بھکاری سمجھ کر ہماری بےعزتی کرتے ہیں. تو حکومت سے میرا یہ پیغام ہے کہ جس طرح تمام جو ناظرین سن رہے ہیں کہ جس طرح معزز شہری، عام شہری، آنکھوں والا اچھے طریقے سے اپنے حقوق لے کر زندگی بسر کر رہا ہے، اور اسی طرح ہم بلائنڈ لوگوں کو بھی اسی معزز شہری کی طرح اپنے حقوق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ ان کا پیغام سنا، میری بھی ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ جو معذور شخص ہیں، نابینا لوگ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے. اگر وہ کہیں سڑک پار کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی اور کام میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی انوکھی سٹوری، کوئی کہانی ہے، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر ان باکس کریں. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے جلد رابطہ کرے گی. اللہ حافظ.